نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزیز طلبہ اور طالبات، اس وقت ملک کے اندر بلکہ دنیا کے اندر بہت سے فتنے ہیں. ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے ملک کا دفاع ضروری ہے. ملک کی سرحدوں کا دفاع جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ ملک دشمنوں سے محفوظ رہے، تو اسی طرح ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے، ایمانی سرحدوں کا دفاع بھی ضروری ہے. ملک کی دفاع کی طرف تو ہمارے حکمرانوں کی پوری توجہ ہے، لیکن اس دفاع کی طرف کوئی توجہ نہیں. حالات ایسے بن چکے ہیں کہ عوام کے اندر اس وقت دین کی وقت نہیں. اگر کوئی بات اختلافی ہم بیان کریں تو فوراً یہ کہا جاتا ہے کہ مولوی جو ہیں وہ اختلافی باتیں ہی کرتے ہیں، اور یہ بات بھی اس کی دلیل ہے کہ دین کی وقت دلوں کے اندر نہیں رہی. آیتیں تو میں نے کسی اور موضوع کے مطابق پڑھی تھیں، لیکن یہ اور باتیں جو ہیں وہ ذہن میں آ گئیں، اس لیے یہ تمہید ہی سمجھ لیں، اور ہو سکتا ہے کہ تمہید اتنی لمبی ہو جائے کہ مقصد ہی پیچھے رہ جائے، لیکن یہ باتیں ضروری ہیں. اکثر لوگ یہی کہتے ہیں علماء سے متنفر ہو رہے ہیں، تو عوام کے اندر سب سے پہلے جو کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر دین کی وقت پیدا ہو جائے کہ دین ہماری کیا ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، سارے جہان کو پیدا کیا، اور ہر چیز کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے. انسانوں اور جنوں کے پیدا کرنے کا مقصد خود اللہ نے بیان کر دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اصل مقصد ہمارا عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. عبادت کسے کہتے ہیں یہ عوام کو سمجھایا جائے کہ عربی زبان میں ایک لفظ عبد ہے. عبد کا معنی آپ تو جانتے ہیں، عوام کو سمجھایا جائے کہ عبد کا معنی غلام ہوتا ہے. آج کل نوکر ہوتے ہیں، نوکروں سے گئی گزری حالت غلاموں کی ہوتی تھی کہ آج کل نوکر کی رائے ایک ہو، مالک کی رائے کوئی دوسری ہو، تو نوکر کی رائے نہیں چلتی، مالک کی رائے چلتی ہے. اور وہ غلام تو ایسے تھے کہ ان کو بھیڑ بکری کی طرح بیچنا چاہیں تو بیچ بھی سکتے تھے، کسی کو ہبہ بھی کر سکتے تھے. آج کے نوکروں کی وہ حالت نہیں.
تو عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے مٹا دینی، اللہ کو اپنا مالک سمجھنا کہ اللہ کے سامنے ہماری کوئی بات نہیں چلے گی، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ کہ پوری زندگی کے اندر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا ہر پاؤں جو ہے وہ اللہ کی رضامندی کی طرف اٹھے، اللہ کی ناراضگی کی طرف نہ اٹھے، یہ عبادت ہے۔ ہر سانس جو ہے وہ اس کی حفاظت ہو کہ یہ سانس جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے یا اللہ کی رضا کے علاوہ ہے، تو اس کا نام عبادت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دنیا کے اندر جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے، جب تک وہ مقصد پورا ہوتا ہے تو اس چیز کو باقی رکھا جاتا ہے، جب مقصد پورا نہ ہو تو اس کو کباڑیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ سپیکر اس لیے ہے کہ آواز دور تک پہنچے، جب تک یہ کام دیتا ہے تو اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور جب کام نہیں دیتا تو باہر پھینک دیتے ہیں، کباڑیوں کو دے دیتے ہیں۔ اگر کسی نے بھینس رکھی ہے تو بھینس کا مقصد یہ ہے کہ دودھ دے، جب تک وہ دودھ دیتی ہے تو اس وقت تک اس کی ہم خدمت کرتے ہیں، قیمتی سے قیمتی کھل وغیرہ ڈالتے ہیں، چارہ ڈالتے ہیں، لیکن جب دودھ دینا ختم کر دیتی ہے تو اس کو کسائی کو دے دیتے ہیں کہ اس کو بیچ دینا، گوشت کے بھاؤ بیچ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ اگر کوئی باغ لگاتا ہے تو باغ کا مقصد یہ ہے کہ میرے باغ کا عمدہ سے عمدہ پھل جو ہے وہ حاصل ہو۔ جب تک باغ پھل دیتا ہے اس وقت تک اس کی ایک ایک ٹہنی کی حفاظت کی جاتی، لیکن جب پھل دینا چھوڑ دیتا ہے تو خود ہی مالک اکھیڑ کے اس کو ایندھن کے بھاؤ جو ہے وہ بیچ دیتا ہے، کیونکہ اب مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد بیان کر دیا کہ انسانوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ یاد رکھیں کہ جس وقت تک یہ عبادت ہوتی رہے گی یہ جہان باقی رہے گا، اور جب عبادت ختم ہو گئی تو اللہ بھی جو ہے وہ قیامت قائم کر دیں گے۔ آسمان و زمین ہماری خدمت کے لیے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اگر جہان میں باقی رہیں، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیں حاصل کیوں نہیں ہوتی، تو یہیں سے سوچ لیں کہ جب مقصد ہم پورا کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ جب ہم نے مقصد ہی چھوڑ دیا تو مالک کیسے حفاظت کرتا؟ جو نوکر جو ہے وہ مالک کے کہنے پہ نہ چلے تو مالک اس کو برداشت نہیں کرتا کہ یہاں میرے پاس وہ رہے، وہ اس کو کہیں اور بھیج دیتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ہم جب تک عبادت اللہ کی کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ یہ بات مسلمانوں کے ذہن کے اندر نہیں رہی، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ آج مسلمان کی جو محنت ہے، تبلیغ والے کہا کرتے ہیں کہ جان مال اور وقت جس چیز پہ لگتا ہے اس کی قدر و قیمت دل میں آتی ہے۔ دکان کے اوپر جان مال وقت لگا ہے اس کی قدر و قیمت ہے، لیکن ایمان کے اوپر ہماری نہ جان لگی نہ وقت لگا، اور اس وجہ سے ہمارے ذہنوں کے اندر ایمان کی قیمت نہیں، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ ایمان سے قیمتی چیز دنیا کے اندر اور مسلمانوں کے پاس کوئی بھی نہیں۔ اللہ ہمیں اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں کوئی چیز ایمان سے بڑی نہیں۔ جن کو اس ایمان کی قدر ہو گئی انہوں نے پھر اپنے ایمان کے بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ ہمیشہ اعلیٰ چیز کے بچانے کے لیے ادنا چیزیں قربان کر دی جاتی۔ اصحاب کہف جو ہیں بڑے بڑے شہزادے تھے، امیر لوگوں کے بیٹے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حاکم وقت ایمان ضائع کرنے لگا ہے تو ایمان بچانے کے لیے 309 سال تک جو ہے وہ غار کے اندر جا کے انہوں نے گزار دی، کیونکہ ایمان کی قیمت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، ایمان کی قیمت تھی،
پوری فرعونی حکومت جو ہے وہ ان کے مقابلے میں تھی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ایمان کو نہیں چھوڑا۔ آخر کچھ امتحان بھی ہوتے ہیں، لیکن انجام جو ہے وہ ایمان والوں کا ہی ہوتا ہے۔ وہ جو کہا کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، اب اس فرعون کا نام کوئی اپنے بچے کا رکھنے کے لیے تیار نہیں کہ بچے کا نام فرعون رکھ لیا جائے۔ اور موسیٰ پتہ نہیں اب بھی کتنے ہیں، شاید یہاں بھی بہت سے بیٹھے ہوں جن کا نام موسیٰ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بن جاتے ہیں۔ تو یہ بات خود بھی سمجھ لیں اور عوام کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایمان سے بڑی کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کراچی اچانک تشریف لائے، بیمار تھے، دارالعلوم کے اندر گئے تو اتفاقاً وہاں ختم قرآن کی مجلس تھی، تو حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کچھ نصیحت کر دیں حفظ کرنے والوں کو۔ تو حضرت نے اور کچھ نہیں کہا، بار بار یہی کہا کہ اے حفاظ کرام اپنی قدر پہچانو، اے حفاظ کرام اپنی قدر پہچانو کہ تمہیں اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی حافظ قرآن ہو کے یہ دل میں خیال لائے کہ میرے پاس فلانی کار ہوتی یا کوٹھی ہوتی تو اس نے قرآن کی ناقدری کی، کیونکہ قرآن سے بڑی نعمت جو ہے وہ کوئی نہیں جو اللہ نے اس کو دی ہے۔ تو خیر ایمان بچانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، جس طرح ملک کی حفاظت کے لیے فوج کی ضرورت ہے، اسی طرح ایمان کے بچانے کے لیے بھی پولیس کی اور فوج کی ضرورت ہے۔ آپ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں، اپنی قدر پہچانیں کہ ہم اللہ کے کام میں لگ گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے اندر لگ گئے، اور اللہ سے بڑا کوئی حاکم نہیں ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، سب سے بڑے حاکم اللہ ہی ہیں، اور بڑے حاکم کے کام کے اندر جو لگ جائے اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہے۔ چھوٹے حاکم جو ہیں وہ ناراض بھی ہوں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، جب بڑا حاکم جو اگر سپاہی کسی سے ناراض ہو اور ایس پی راضی ہو تو وہ کس کی کوئی فکر نہیں کرتا کہ ایس پی بڑا ہے وہ راضی ہے۔ تو جب اللہ سے بڑا حاکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے کام میں لگا لیا تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ لیکن یہ فرض بھی ادا کرنا ہے کہ صحیح دین جو ہے وہ عوام تک پہنچے، امر بالمعروف ہو نہی عن المنکر ہو۔ تو منکرات بہت سی ہیں، یاد رکھیں کہ اختلافات آج کل ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں کہ یہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے، عوام بھی کہتی ہے کہ اختلاف دین میں کیوں ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم اختلاف کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ اختلاف صرف دین میں تو نہیں، دنیا میں بھی ہے۔ ایک مریض کو 6 ڈاکٹروں کے پاس لے جائیں تو ہر ڈاکٹر کے مرض کی تشخیص دوسرے کے علاوہ ہوتی ہے، تشخیص میں ان کا اختلاف ہے۔ ایک کہتا ہے یہ مرض ہے، دوسرا کہتا ہے یہ دوسری مرض ہے، تیسرا کہتا ہے تیسری مرض ہے۔ اگر مرض میں اتفاق ہو جائے تو نسخے کی تجویز میں ان کا اختلاف ہوتا ہے کہ یہ نسخہ صحیح ہے، یہ دوائی صحیح ہے یا دوسری صحیح ہے، تو یہ اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن آج تک ہم نے کبھی نہیں اتنا شور سنا کہ ڈاکٹر بڑا اختلاف کرتے ہیں، لیکن مولویوں کے بارے میں شور سنتے ہیں کہ مولوی بڑا اختلاف کرتے ہیں۔ اصل اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ عوام کے دل کے اندر دین کی وقعت نہیں۔ اگر دین کی وقعت ہو تو شور نہ مچے۔ جسمانی صحت کی وقعت ہے، اس لیے ایک ڈاکٹر سے نا امید ہو گیا، دوسرے کے پاس جائے گا، تیسرے کے پاس 10 بدلے گا، 50 ڈاکٹر بدلے گا، لیکن شور نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ آخر ہم نے علاج ڈاکٹر ہی سے کرانا ہے، تو اس لیے ان کے خلاف پروپیگنڈا نہیں ہوتا۔
لیکن یہاں ایک مولوی سے مسئلہ پوچھا، دوسرے کا دوسرا آ گیا تو فوراً شور ہوتا ہے، دیکھو جی مولوی بڑا اختلاف کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں مولوی کی دل کے اندر وقت نہیں، دین کی وقت نہیں، جسمانی صحت کی وقت ہے۔ مریض کو اگر لندن لے جانا پڑے تو وہاں بھی لے جاتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے، اور یہاں ایک دو سے مسئلہ پوچھ کے جو ہے پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ وہ دل کے اندر دین کی وقت پیدا ہو جائے تو ایسا پروپیگنڈا نہ ہو۔ تو یہ اختلافات جو ہیں وہ برے ہیں، لیکن ہر اختلاف برا بھی نہیں ہوتا، بہت سے اختلاف اچھے بھی ہیں جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت فرمایا، اور وہ اختلاف بھی قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ نبیوں کے اندر جو اختلاف ہے شریعتوں کے اندر وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ 7 قراتیں ہیں، قراتوں کا اختلاف ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو جی قاری عاصم کی قرات ایسے ہے، ابن کثیر کی ایسی ہے اور نافع مدنی کی ویسی ہے، یہ اختلاف کیوں ہو گیا؟ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور یہ اختلافات ایسے ہی ہیں جیسے اللہ نے مختلف غلے پیدا کیے، مختلف سبزیاں پیدا کی ہیں اور مختلف قسم کے پھل پیدا کیے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ ہم تو بڑے تنگ ہیں، اللہ نے اتنی سبزیاں پیدا کر دی ہیں، ہم کس کو کھائیں؟ اللہ ایک ہی سبزی پیدا کر دیتے تو ہم کھا لیتے، اللہ ایک ہی پھل پیدا کر دیتے تو ہم کھا لیتے، اتنے پھل کیوں پیدا کر دیے؟ تو ہر آدمی کہے گا کہ بڑا ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہا ہے۔ تو جس طرح یہ پھلوں کا اختلاف ہے، اسی طرح دین کے اندر ایک اختلاف اللہ کی رحمت ہے۔ جس طرح جسمانی مزاج جو ہیں وہ مختلف ہیں، ایک آدمی کو شوگر ہو گئی ہے تو کہتے ہیں کہ آڑو مفید ہے اور بہت سے پھل نقصان دہ ہیں، اور اگر بلڈ ہو گیا تو ایک سبزی جو ہے وہ اچھی ہوگی بلڈ کے اندر، دوسری نقصان دہ ہوگی۔ تو چونکہ جسمانی مزاج مختلف ہیں، اللہ نے یہ پھل وغیرہ بھی مختلف پیدا کر دیے۔ تو یاد رکھیں کہ روحانی مزاج بھی مختلف ہیں، اللہ تعالیٰ نے روحانی اختلاف بھی رکھ دیا، بلکہ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ روحانی اختلاف بھی ہونا چاہیے۔ ائمہ مجتہدین کا جو اختلاف ہے یہ روحانی اختلاف ہے، لیکن کچھ اختلاف جو ہیں وہ حق اور باطل کے ہوتے ہیں، ان کو نظریاتی اختلاف کہا جاتا ہے۔ پہلے اختلاف جو ہیں ان کو اجتہادی اختلاف کہا جاتا ہے۔ اجتہادی اختلاف اللہ کی رحمت ہے، اور نظریاتی اختلاف جو ہے وہ زحمت ہے، اللہ کے نبی نے اس اختلاف سے پناہ مانگی۔ اجتہادی اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ دین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ مجتہدین جو ماہر فن ہے وہ بیٹھ کے سوچیں کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ مثلا رفع یدین کی 2 قسم کی روایتیں آ گئیں، کرنے کی بھی ہیں، نہ کرنے کی بھی ہیں۔ اب ائمہ جو ہیں وہ انہوں نے سوچا کہ اب کون سا راستہ اختیار کریں، تو ہر مجتہد نے اپنی سوچ کے مطابق پوری کوشش کر کے فیصلہ کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نماز میں ایک رفع یدین سجدوں کی ہے وہ بالاتفاق منسوخ ہو گئی، تو رکوع والی بھی جو ہے اختلافی روایات ہیں اور یہ سکون کے منافی ہے، اس لیے جو ہے وہ کم سے کم جو رفع یدین ہو وہ ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا، اور امام مالک نے اہل مدینہ کا عمل دیکھا کہ وہ ترک رفع یدین پہ، انہوں نے بھی ترک رفع یدین کو جو ہے وہ ترجیح دی۔ یہ بڑے 2 امام تھے کہ صحابہ کے شاگردوں کو دیکھا کہ وہ بغیر رفع یدین کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں مدونۃ الکبریٰ کے اندر کہ میں نے مدینے کے اندر کسی ایک شخص کو بھی رفع یدین کرتے نہیں دیکھا۔ یہ صحابہ کے دور کے اندر پیدا ہوئے، تابعین کے دور کے اندر فوت ہوئے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی دیکھا کہ صحابہ کرام رفع یدین نہیں کرتے، تو انہوں نے ترک رفع یدین والی روایت کو ترجیح دی کہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نظریاتی اختلاف نہیں تھا، اخلاص کے ساتھ انہوں نے اس کو ترجیح دی کہ یہ جو ہے وہ قابل عمل ہے۔
دوسرے دو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل چھوٹے ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوئے، 150 میں فوت ہوئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک قول کے مطابق 93 میں پیدا ہوئے، دوسرا قول 95 کا ہے کہ 95 میں پیدا ہوئے اور 169 کے اندر جو ہے وہ فوت ہوئے۔ یہ بڑے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کو بھی دیکھا ہے، امام مالک نے تابعین کو دیکھا ہے، اور ان سے چھوٹے امام شافعی ہیں جو 150 میں پیدا ہوئے اور 204 میں فوت ہوئے، اور ان کے چھوٹے جو ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہیں جو امام شافعی کے شاگرد ہیں، 164 میں پیدا ہوئے اور 241 کے اندر وہ فوت ہوئے۔ انہوں نے صحابہ اور تابعین اور ان کے شاگردوں کو نہیں دیکھا۔ ان کے سامنے ایک روایت آئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس کی سند صحیح ہے چلو اس پہ عمل کر لو، لیکن کتنا کرنا ہے؟ کہا کہ عمل کر لو رفع دین کے اوپر، سند صحیح ہے، لیکن ساری زندگی اگر ترک رفع دین کوئی کرے تو اس پر اعتراض نہ کرنا۔ یہ ان دونوں کا مسلک ہے، امام شافعی کا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ الخیرات الحسان کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عراق تشریف لائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب نماز پڑھی، مسجد تھی تو وہاں جو ہے وہ رفع دین نہیں کی۔ کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آج رفع دین کیوں نہیں کی؟ تو فرمایا کہ اس قبر والے سے حیا آتا ہے کہ اس کا مسلک نہیں تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ امام شافعی جو رفع دین کرتے تھے اس کو اپنا اجتہادی مسئلہ سمجھتے تھے کہ میرا اجتہاد ہے۔ امام ابو حنیفہ کی قبر کا احترام کرتے ہوئے اپنا اجتہاد چھوڑ رہے ہیں، اگر وہ حضور کی دائمی سنت سمجھتے تو کبھی قبر کی وجہ سے نہ چھوڑتے، تو وہ اجتہادی مسئلہ سمجھتے تھے۔ تو بہرحال یہ سارے کے سارے مخلص ہیں، لیکن ان علاقوں میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جن کا اختلاف نظریاتی ہے۔ نظریاتی اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک نظریہ بنا لیا جائے، پھر قرآن و حدیث کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ جو ہے اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ یہ نفسانی خواہش کے اوپر چلنا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تتبعوا الہوی، کہ خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ میں نبی ہوں، اب قرآن کی آیتوں کا مفہوم بگاڑنا شروع کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب خاتم النبیین کا مفہوم ساری دنیا یہ سمجھتی تھی کہ آخری نبی ہیں، لیکن اس نے کہا کہ خاتم کا معنی مہر ہوتا ہے، خاتم النبیین کا معنی کہ نبیوں کی مہر ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی بنے وہ تو نبی جو ہے وہ اللہ نے بنائے، اب مہر جو ہے وہ حضور کو دے دی، جس پر مہر لگ جائے گی وہ نبی بن جائے گا، تو میرے اوپر مہر لگا دی، میں نبی بن گیا۔ تو اب اس کو نظریاتی اختلاف کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا ایک نظریہ قائم کر کے قرآن و حدیث کا مفہوم بگاڑنا شروع کر دیا۔ ایک گروہ ایسا پیدا ہوا منکرین حدیث کا، انہوں نے کہا کہ صرف قرآن ماننا ہے، نبی کی بات نہیں ماننی۔ نبی کی حیثیت تو ڈاکیے کی ہے، جس طرح ڈاکیا خط دے کے پیغام دے کے چلا جاتا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی جو ہے وہ اس نے اللہ کا پیغام قرآن کی شکل میں ہم کو دے دیا، اب ہمارا نعوذ باللہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب حدیث کے حجت ہونے کا انکار کیا اور قرآن کی آیتیں بگاڑنی شروع کر دی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن آسان کر دیا۔ مولوی کہتے ہیں کہ یہ قرآن آسان نہیں، حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ اسی قرآن کے اندر یہ تھا کہ یسرناہ بلسانک، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کی زبان سے اس کو آسان کیا، اور آپ کی زبان سے مراد حدیث ہے۔
تو اب انہوں نے بھی بعض آیتوں کے مفہوم بگاڑ کے اپنے نظریے کو جو ہے وہ عوام میں پھیلانا شروع کیا. یہ نظریاتی اختلاف. کسی نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ ائمہ کی تقلید جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں، اور ائمہ کو ماننا جو ہے وہ شرک فی رسالت ہے یا شرک فی توحید ہے. یہ نبی کے مقابلے کے اندر امام بنا لیے، اور اسی طرح خدا کے مقابلے کے اندر امام بنا لیے. تو انہوں نے بھی قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ غلط مفہوم میں عوام کے سامنے پیش کرنی شروع کر دی. وہ ایک ساتھی چیچا وطنی کے علاقے میں تھا، مجھے کہنے لگا کہ ہم نے اپنی 2 بہنیں ان غیر مقلدین کے مدرسے میں قرآن پڑھانے کے لیے بھیجی تھیں، قرآن پڑھ کے آ گئی ہیں، لیکن اب ہماری نہ ان کو نماز پسند آتی ہے نہ وضو پسند ہے، دن رات گھر کے اندر لڑائی رہتی ہے، بلکہ وہ ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتی. میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. میں نے کہا قرآن جو ہے وہ ہمارے بھی تو لوگ قرآن پڑھا رہے تھے، ان کے پاس بھیجنا تھا، اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ امت کو مشرک کہا جائے. تو جس رستے پہ ڈالا تھا تو وہ کام انہوں نے شروع کر دیا. اگر نہ کرتے تو پھر تعجب تھا، اب تو کوئی تعجب نہیں. کہنے لگے جی بس غلطی ہو گئی، آپ کچھ وقت دیں، ان کو سمجھا دیا جائے. خیر میں چلے گیا، پردے کے اندر ان کو بٹھا دیا. میں نے کہا بھئی خدا کی بندی، کون سا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ یہی قرآن وہ قرآن ہے کہ جب تک ہمارے بزرگوں کے پاس تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ نے یہی قرآن سنا کے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا. تو ہمارے بزرگوں کے پاس جب تک یہ قرآن تھا، یہ قرآن سنا کے کافروں کو مسلمان کرتے رہے. اب تمہارے پاس آ گیا ہے، تم مسلمانوں کو کافر بنانا شروع کر دیے. تو کیا اختلاف ہے؟ پہلے تو وہ ایک بولی کہ جی یہ رفع دین نہیں کرتے، بخاری میں رفع دین ہے. خیر میں نے بخاری منگوا لی، میں نے کہا نکالو، نکال کے میں نے اس کو مسئلہ سمجھایا. بخاری میں کوئی رفع دین کا مسئلہ نہیں ہے. بخاری میں روایت تو رفع دین کی ہے، لیکن روایتیں تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی بھی ہیں. لیکن جو ان کا دعویٰ ہے اس کے مطابق بالکل کسی کتاب کے اندر رفع دین نہیں ہے. یہ بات بھی سمجھنے کی ہے. اول تو ان کے دعوے مختلف ہیں. خالد گرجاکھی نے اس کو نماز کا رکن قرار دیا ہے کہ اس کے بغیر نماز باطل ہو جاتی ہے، اور یہ آیت اپنی کتاب جز رفع دین کے شروع میں لکھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. رسالہ رفع دین کے اوپر ہے، اور یہ آیت لکھ کر کیا بتا دیا کہ رفع دین نہ کرنے والے کی نماز باطل ہوگی. اور دوسری اپنی کتاب حدیث اور غیر اہل حدیث میں لکھتا ہے کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ رفع دین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، تو میں نے کہا تیری ہو جاتی ہے، میری نہیں ہوتی. یہ خالد گرجاکھی نے جواب دیا کہ تیری ہو جاتی ہے، میری نہیں ہوتی. اس نے کہا کہ تیرے لیے اور شریعت ہے، میرے لیے اور شریعت ہے. تو میں نے کہا کہ تجھے چونکہ علم نہیں ہے کہ حضور نے ساری زندگی رفع دین کی ہے، اس لیے تیری ہو جائے گی. مجھے علم ہے حضور نے ساری زندگی رفع دین کی ہے، اس لیے میں نہ کروں تو میری نماز نہیں ہوگی. تو اب یہ ایک دعویٰ یہ چل گیا کہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی. دوسرا قول اسی کتاب کے اندر اس نے واجب ہونے کا لکھا ہے، اور عام طور پہ سنت ہونے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رفع دین سنت ہے. لیکن یاد رکھیں کہ پورے ذخیرہ احادیث کے اندر اس اختلافی رفع دین کے ساتھ نہ کہیں فرض کا لفظ حضور کی زبان سے نکلا ہے، نہ واجب کا نکلا ہے، اور نہ ہی سنت کا لفظ ہے. صحیح حدیث تو دور کی بات، بخاری چھوڑتے ہیں ہم، 66 بھی معاف کر دیتے ہیں ان کو.
ہم کہتے ہیں غیر سیاستہ سے صحیح نہیں ضعیف ہی دکھا دو، ضعیف نہیں جھوٹی ہی حدیث دکھا دو جس میں رفع دین کو فرض اللہ کے نبی نے کہا ہو، ایسی کوئی جھوٹی حدیث بھی نہیں ہے۔ پھر آ جاتے ہیں سنت کے اوپر، تو پورے ذخیرہ احادیث میں اس اختلافی رفع دین کے ساتھ کہیں سنت کا لفظ بھی حضور نے نہیں فرمایا، اور چیزوں کو سنت فرمایا۔ النکاح من سنتی تو فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، لیکن اس رفع دین کو سنت نہیں کہا۔ مسواک کے فضائل بیان کیے، اس رفع دین کی ایک نیکی بھی بیان نہیں کی۔ پورے 23 سالہ دور نبوت میں حضور کی زبان پہ اس رفع دین کا لفظ ہی نہیں آیا، تو یہ دعویٰ بھی ان کا ثابت نہیں ہے، نہ بخاری کے اندر نہ کسی اور کتاب کے اندر کوئی جھوٹی حدیث بھی نہیں ہے۔ کوئی ثواب ہو اس کے اوپر، مستحب ہو، ایسا بھی کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو شافعیوں کی رفع دین تو ہو سکتی ہے کیونکہ اجتہادی ہے، ان والی رفع دین نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی ایک نظریہ قائم کر لیا کہ ہم نے جو ہے وہ حنفیت کی تردید کرنی ہے۔ تو خیر میں واقعہ سنا رہا تھا کہ اس بچی کو میں نے سمجھایا کہ یہاں تو تمہاری رفع دین ہے ہی نہیں۔ اب خاموش ہو گئی، تھوڑی دیر سوچ کے کہتی ہے اللہ کا شکر ہے ہماری جماعت اہل حدیث شرک نہیں کرتی، اور تم دیوبندی اور بریلوی دونوں شرک کرتے۔ میں نے کہا معلوم ہوتا ہے تجھے شرک کا معنی بھی نہیں آتا جو ہمیں مشرک کہتی ہے۔ ہم نے ساری زندگی شرک کی تردید کی، ہمیں مشرک کہہ دیا۔ کہنے لگے جی میں نے آتا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ کیا معنی ہے شرک کا؟ کہنے لگی کہ غیر اللہ کو ماننا شرک ہے۔ میں نے کہا ذرا سوچ کے بات کرنا۔ کہنے لگی جی سوچ کے بات کی کہ غیر اللہ کو ماننا شرک ہے۔ میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہنے لگی جی پکی بات ہے۔ میں نے کہا اچھا اگر غیر اللہ کو ماننا شرک ہے تو یہ بتا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ اگر مانتی ہے تو بتا کہ وہ اللہ ہیں یا غیر اللہ ہیں۔ اب بڑی پریشان، اور ساتھ ہی میں نے دوسرا سوال کر دیا۔ میں نے کہا کہ اپنے باپ کو مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ اگر باپ کو نہیں مانتی تو اس کا اظہار کر، اگر مانتی ہے تو تو نے کہا یہ بتا کہ تیرا باپ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ اگر غیر اللہ ہے تو یہ تو شرک ہے۔ اب بڑی پریشان ہو گئی، تھوڑی پہلے سوال کے جواب میں تھوڑا سا سوچ کے کہتی ہے کہ نہیں جی حضرت محمد رسول اللہ تو اللہ ہی ہیں۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسا شرک تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا تھا جو تو شرک کر رہی ہے کہ حضور کو اللہ کہہ دی۔ اب بڑی شرمندہ تھی۔ جب میں نے کہا باپ کو مانتی ہے یا نہیں، باپ پاس بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے کہے نہیں مانتی میں جوتے لگاؤں گا۔ اب بولتی نہیں۔ میں نے کہا ابھی تو جوتا پڑا نہیں، صرف جوتے کا نام آیا ہے، ساری توحید ختم ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں نے جو بات کہی تھی کہ تجھے شرک کا معنی نہیں آتا، پوری دنیا کو مشرک کہہ رہی ہے، یہ بات صحیح ہے۔ کہنے لگے جی آپ بتا دیں شرک کا کیا معنی؟ میں نے کہا کہ شرک یہ ہے خدا کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو خدا مانے یا خدا کی خاص صفات میں شریک کرے تو یہ شرک فی التوحید ہے۔ اور رسالت میں شرک یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو رسالت کا مرتبہ دے تو وہ یہ شرک پھر رسالت ہوگا۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تجھے یہ معنی آتا تو میرے دونوں اعتراضوں میں نہ پھنستی، کیونکہ پہلا اعتراض یہ ہے کہ حضور کو مانتی ہے یا نہیں، اس کا جواب واضح تھا کہ ہم حضور کو مانتے ہیں لیکن خدا نہیں مانتے۔ تو جب ہم حضور کو خدا نہیں مانتے تو یہ شرک نہیں ہے، رسول ماننا تو ضروری ہے۔ اور دوسرے سوال کا جواب بھی واضح تھا کہ ہم باپ کو باپ مانتے ہیں، باپ کو اگر کوئی خدا مانے تو وہ تو شرک فی التوحید ہوگا، اور اگر کوئی باپ کو رسول مانے تو یہ شرک پھر رسالت ہوگا۔ تو دونوں سوالوں کا جواب تجھے آ جاتا اگر تجھے شرک کا معنی آتا۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پھر ہمیں کیوں مشرک کہا؟ مجھے کہنے لگی تم اماموں کو مانتے۔ میں نے کہا ہم اماموں کو کیا مانتے ہیں، امام ہی مانتے ہیں۔
نہ امام کو خدا مانتے ہیں نہ رسول مانتے ہیں۔ جس طرح باپ کو باپ ماننا ضروری ہے، امام کو امام ماننا تو ضروری ہے۔ کہنے لگی جی آپ دھوکہ دینے کے لیے ہمیں یہی کہتے ہیں عوام کو، لیکن آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ امام کو جو ہے وہ خدا کے رسول سے بڑھا دیتے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ادنا صحابی سے بھی ان کا درجہ کم ہے، تو نے کیسے کہہ دیا کہ رسول سے بڑھا دیتے ہیں یا خدا سے بڑھا دیتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، دھوکہ دینے کے لیے تم ایسے ہی کہتے ہو، تمہارا عمل بتاتا ہے کہ تم نبی سے بڑھا دیتے۔ میں نے کہا کون سا عمل ہمارا بتاتا ہے؟ کہنے لگی کہ ایک حدیث آ جائے اللہ کے نبی کی تو امام کہہ دے مان لو تو تم مان لیتے ہو، امام کہہ دے چھوڑ دو تو تم چھوڑ دیتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کی حدیث پر امام عمل کروانا چاہے تو کرتے ہو، اگر وہ چھڑوانا چاہے تو چھوڑ دیتے ہو۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ تم نے امام کو نبی سے بڑھا دیا۔ خیر سوال بھی یہ نیا ہی میرے سامنے آیا تھا، اللہ تعالی نے فوراً جواب ذہن میں ڈالا۔ میں نے کہا کہ میں بھی ایک سوال کرتا ہوں، اس کا آپ جواب دیں پھر میں جواب دوں۔ اب جب میں نے کہا سوال کرتا ہوں، نہیں جی ہم تو جاہل ہیں، ہم نے کیا جواب دینا ہے، آپ عالم ہیں۔ میں نے کہا جب غلطیاں نکالتے ہو تو اماموں سے اوپر پہنچ جاتے ہو، اور جب ہم سوال کریں تو اب اس وقت جاہل بن جاتے ہو۔ میں نے کہا اپنی جماعت اہل حدیث سے لکھوا دو کہ اہل حدیث جاہل ہوتے ہیں۔ میں نے تسلی دی، میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسا سوال کروں گا جس کا تجھے جواب آتا ہے۔ خیر تسلی دی، خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ زندگی میں کبھی بیمار بھی ہوئی ہو یا نہیں؟ کہنے لگی جی کئی دفعہ ہوئی ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا کرتی ہو؟ بس جی اللہ سے دعا کرتے ہیں اور حکیم ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، اللہ شفا دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا حکیم یا ڈاکٹر کبھی پرہیز بھی بتاتا ہے کہ 2 دن یا 3 دن جو ہے نرم غذا کھانی ہے، یہ گندم کی روٹی نہیں کھانی، چاول کھانے ہیں یا سابو دانہ کھانا ہے، ایسا بھی کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا پھر پرہیز کرتی ہو؟ کہنے کہ کرتی ہیں۔ میں نے کہا اب میرا سوال یہ ہے کہ گندم بھی خدا نے پیدا کی، چاول بھی خدا نے پیدا کیے، سابو دانہ بھی خدا نے پیدا کیا، حکیم ڈاکٹر جب گندم کھلانا چاہے کھلا دے، جب چھڑانا چاہے چھڑا دے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حکیم کو تم نے خدا سے بڑھا دیا، کیونکہ جیسا اس نے سوال کیا تھا ویسا ہی میں نے سوال کر دیا۔ وہ کہتی تھی کہ امام جو ہے وہ حدیث چھڑا دیتا ہے، کبھی کبھی عمل کراتا ہے، تو میں نے کہا کہ حکیم بھی کبھی روٹی چھڑا دیتا ہے، کبھی کھلاتا ہے، تو اب یہ بتاؤ کہ حکیم کو تم نے خدا سے بڑھا دیا۔ اب خاموش ہے، بولتی نہیں۔ اس کے بھائی بیٹھے تھے، کہنے لگے یہ مطلب تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اب اس کا جواب یہی ہوگا کہ ہم حکیم کو اس اپنے فن کا ماہر سمجھتے ہیں۔ حکیم جو ہے وہ صحت اور مرض کے قوانین کا زیادہ ماہر ہے، اس کو پتہ ہے کہ کب معدہ جو ہے کمزور ہو جاتا ہے اور ثقیل غذا ہضم نہیں کرتا اور کب معدہ قوی ہوتا ہے، تو وہ اپنے فن کے مطابق عمل کراتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا سے بڑھ گیا۔ کہنے لگی ہاں یہی مطلب ہے۔ میں نے کہا کہ اب اپنے سوال کا جواب سنو کہ ہمیں جو امام کبھی حدیث پہ عمل کراتے ہیں کبھی چھڑا دیتے ہیں، وہ بھی حدیث کے فن کے ماہر ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے یا منسوخ نہیں ہے، اور وہ اپنے مفہوم کو زیادہ جانتے ہیں، یہ مقدم حکم ہے یا مؤخر حکم ہے۔ وہ مؤخر حکم کو جو ہے وہ اس پر عمل کراتے ہیں۔ تو جس طرح حکیم کی رائے کو ماننا خدا سے بڑھانا نہیں، امام کی رائے کو ماننا بھی یہ نبی سے بڑھانا نہیں ہے۔ تو خیر یہ بات میں کہہ رہا تھا، بات یہاں سے چلی تھی کہ تقلید کو جو ہے وہ لوگ شرک کہنا انہوں نے شروع کر دیا، یہ ایک نظریہ بنا لیا۔ اب اس کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کرنی شروع کر دی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ
وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم تو ما انزل اللہ کی، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع نہیں کریں گے، بلکہ جو ہے وہ ہم سے اپنوں آباء و اجداد کی اتباع کریں گے۔ تو ما انزل اللہ کو چھوڑ کر آباء و اجداد کی وہ اتباع کرتے تھے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ مشرک ہو گئے۔ تو اسی طرح حنفی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ماننا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ وہ ایتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری یہودیوں اور عیسائیوں کے احبار و رہبان کے بارے میں نازل ہوئی، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ سماعون للکذب اکالون للسحت، وہ پرلے درجے کے جھوٹے اور سود خار ہوتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے، دین کے اندر اضافہ اور کمی کرتے رہتے تھے، لیکن ائمہ مجتہدین ایسے نہیں ہیں، ان کے اوپر یہ بے موقع ایت پھٹ کی۔ تو خیر یہ بات سمجھا رہا تھا کہ یہ نظریاتی اختلاف ہے کہ پہلے ایک نظریہ بنا لیا، پھر قرآن کی ایتیں اس کے مطابق جو ہے وہ ڈالنی شروع کر دی۔ تو یہ نظریاتی اختلاف سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اور اجتہادی اختلاف کو جو ہے وہ اللہ کے نبی نے رحمت فرمایا۔ اختلاف امتی رحمتن، اگرچہ اس روایت کے اوپر بھی آج کل اعتراض ہو رہے ہیں، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند اگرچہ نہیں پہنچی، لیکن پوری امت نے اس کو قبول کر لیا ہے، اس لیے جو ہے یہ قابل استدلال ہے۔ تلقی امت بالقبول کی وجہ سے جو ہے اس کی سند نہ بھی ہو تو پھر بھی جو ہے وہ یہ قابل اعتماد ہی ہوگی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دو قسم کے اختلاف ہو جائے، ایک اجتہادی، ایک نظریاتی۔ اب کچھ لوگ تو ایسے پیدا ہو گئے کہ وہ اجتہادی اختلاف کو برداشت کرتے کرتے کہتے ہیں اگر نظریاتی اختلاف ہے تو ان کو بھی چھوڑ دو، ان کو بھی کچھ نہ کہو۔ یہ بات غلط ہے، کیونکہ صحیح کو صحیح کہنا اور غلط کو غلط کہنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے اصلی دوائی اور جعلی دوائی کے اندر فرق کرنا ضروری ہے۔ لیکن اصلی دوائی اور جعلی دوائی کی فکر تو حکومت کو بھی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ایسے ادارے ہوں، لیکن دین کے اندر اثر اور نقل کی پہچان کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ عوام کو فکر ہے۔ حالانکہ یہ عقلی مسئلہ ہے کہ جعلی اور اصلی جو ہے وہ اس کا فرق بیان کرنا چاہیے۔ دین کی حفاظت بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسے مکان کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر مکان کی حفاظت کے لیے کوئی کتا رکھا ہوا ہے تو اس کی بھی انسان قدر کرتا ہے۔ حضرت جلندری نور اللہ مرقدہ انہوں نے ایک تقریر میں ایک دفعہ فرمایا کہ بھی تم کتا اگر تمہارے مکان کی حفاظت کرتا ہے، تمہاری کھیتی کی حفاظت کرتا ہے تو اس کو تم اپنا محسن سمجھتے ہو۔ ہم علماء تمہارے دین کی حفاظت کرتے ہیں، چلو اور نہیں تو ہمیں اسی درجے کے اندر رکھ کے اتنا سمجھ لو کہ یہ ہمارے خیر خواہ۔ لیکن یاد رکھیں کہ گھبرانا نہیں چاہیے، نظر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو یہ ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اور کوئی مانے یا نہ مانے تو ان نظریاتی اختلافات کی تردید ضروری ہے۔ بہت سے نظریات ہیں، بعض باطل نظریات ایسے ہیں جو کفر کی حد تک پہنچے ہوئے، اور بعض ایسے ہیں جو بدعت کی حد تک ہیں۔ جس درجے کا اختلاف ہو اسی درجے کے اندر تردید کرنی چاہیے۔ خیر مجھے جو یہ کہا تھا کہ ایک نظریہ جو ہے وہ ایسا چلا پاکستان کے اندر کہ آج کل یزید کی جو ہے وہ تعریف شروع ہو گئی کہ یزید جو ہے وہ بہت بڑا نیک صالح آدمی تھا، تابعی تھا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عوام یہ کہتے ہیں کہ اختلاف بری چیز ہے، تو میں آپ کو یہ ایک اصول بتاتا ہوں کہ پتہ چل جائے کہ اختلاف ڈالنے والا کون ہے تاکہ اس کو مجرم گردانا جائے۔ اسلام کا نام لے کر نیا نظریہ، نیا عقیدہ جو ایجاد کرے گا اختلاف وہ ڈالے گا، جس کا عقیدہ اور عمل پہلے سے چلا آ رہا ہے وہ اختلاف ڈالنے والا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں عیسائیت اور یہودیت کے اعتبار سے دوسرے اصول ہیں۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے،
ہم حکومت سے بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھ لو کہ جس جماعت کے نظریات نئے ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دو، جن کے نظریات پرانے چلے آ رہے ہیں یقیناً وہ حق کے اوپر ہوں۔ اگر یہی تحقیق کر لی جائے تو ویسے تو ہمیں بدنام سارے کرتے ہیں۔ مولانا جلندھری نور اللہ مرقدہ ایک دفعہ انہوں نے تقریر کے اندر فرمایا کہ میں جہاں تقریر کرنے جاتا ہوں تو مرزائیوں نے شور مچایا ہوتا ہے کہ محمد علی آ گیا ہے اختلاف ڈالنے کے لیے۔ حضرت نے یہی بات فرمائی کہ اختلاف وہ ڈالتا ہے جو نیا عقیدہ یا نیا عمل ایجاد کرے۔ اگر محمد علی نے کوئی نیا عقیدہ بنایا ہے یا نیا عمل ایجاد کیا ہے مجھے بتا دو، میں ابھی توبہ کر لوں۔ لیکن اگر نئے عقیدے مرزے نے بنائے، پہلے سے ختم نبوت کا عقیدہ چلا آ رہا تھا، مرزے نے ختم نبوت کا انکار کیا تو اختلاف کی بنیاد کس نے ڈالی؟ مرزے نے ڈالی۔ اب ہم تو پرانا ہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ہماری طرف اختلاف کی نسبت کرنا ہی غلط ہے۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ پرانا چلا آ رہا تھا صدیوں سے، اس نے انکار کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں، تو اختلاف کس نے ڈالا؟ مرزے نے ڈالا ہے، ہم نے اختلاف نہیں ڈالا۔ تو جو نیا عقیدہ یا نیا عمل ایجاد کرتا ہے اختلاف وہ ڈالتا ہے۔ تو حضرت جلندھری نے بھی یہی بات بیان کی۔ وہ ایک اور بھی لطیفہ ہے ملا دو پیادہ کا کہ کسی رافضی کے ساتھ اس کا مناظرہ تھا۔ میدان مناظرہ میں مناظرے کے اسٹیج کے اوپر ملا دو پیادہ اس طرح آئے کہ جوتی ہاتھ میں ہے، جوتی نیچے نہیں رکھتے، ایک ہاتھ میں کتاب ہے دوسرے میں جوتی ہے، مرید پکڑتے ہیں اس کو جھڑک دیتے ہیں، نہ نیچے رکھتے ہیں، ہاتھ تھک گیا تو بغل کے اندر جوتی دے لے۔ اب سارے دیکھتے ہیں کہ بڑی بےہودہ سی حرکت کر رہے ہیں ملا جی۔ سامنے جو راسلی مناظر تھا اس نے بھی یہ کہا کہ دیکھو یہ بیوقوف کہاں سے تم مناظرے کے لے لائے ہو جس کو پتہ ہی نہیں مجلس کے آداب کا، جوتی نیچے نہیں رکھتا۔ اس نے اعتراض جب کیا تو ملا جی نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ ایک دفعہ رافضیوں نے حضور کا جوتا اٹھا لیا تھا، تو اس لیے میں یہاں جوتا نہیں رکھ رہا کیونکہ علاقے کے رافضی آج اکٹھے ہیں، جنہوں نے نبی کے جوتا چرا لیا تو میرا بھی جوتا چرا کے لے جائیں گے، اس خطرے سے میں نہیں رکھ رہا۔ جب یہ بات کہی تو اس رافضی نے کہا کہ بڑا بے وقوف ہے، حضور کے زمانے میں تو رافضی تھے ہی نہیں۔ جب یہ کہا تو ملا جی نے کہا کہ بات روایت تو بڑی پکی پڑی تھی، اچھا اگر حضور کا نہیں تو حضرت ابو بکر کا اٹھایا، اتنا ہے کہ جوتا اٹھایا ہے تو ابو بکر کا اٹھایا۔ اس نے کہا ابو بکر کے زمانے میں بھی رافضی نہیں تھا۔ ملا جی نے کہا روایت تو پکی تھی، چلو حضرت ابو بکر کا نہیں تو حضرت عمر کا اٹھایا۔ اس نے کہا تو بڑا بے وقوف ہے، تمہاری سنیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رافضیت چلی ہے عثمان کے دور سے، عبداللہ بن سبا جو ہے وہ اس نے بنیاد رکھی، تمہاری کتابوں میں جب یہ لکھا ہے تو تم نے کیسے کہا کہ عمر کا جوتا اٹھایا؟ عمر کے زمانے میں بھی رافضیت نہیں تھی۔ جب یہ بات کہی تو اب سارے مجمع کو ملا جی نے خطاب کیا بھی تم اسی لیے آئے ہو نا کہ پتہ چلے کہ حق پہ کون ہے اور کون حق پہ نہیں ہے۔ اس رافضی نے مان لیا کہ اسلام حضور کے زمانے میں تھا لیکن رافضیت نہیں تھی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں قرآن تھا، اسلام تھا، عمر کے زمانے میں قرآن اسلام تھا، رافضیت نہیں۔ تو یہ جو بعد کی ایجاد ہے معلوم ہوا کہ یہ اسلام کا کوئی نیا ایڈیشن ہے۔ اب اسی پہ لوگ جو ہے وہ نعرے لگائے کہ ملا جی زندہ باد، اور بغیر مناظرے کے جو ہے وہ ملا جی جیت گئے، اور حقیقت کے اندر یہ بہت بڑا مناظرہ تھا۔ تو بات وہی جو میں نے کہی کہ اختلاف وہ کرتا ہے جو بعد کے اندر نیا عقیدہ بنائے یا نیا عمل ایجاد کرے، جس کا عمل ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے وہ اختلاف نہیں ڈالتا۔ اسی پہ ایک اور لطیفہ بھی ہے۔ میں ایک جگہ چیچا وطنی کے علاقے میں جمعہ پڑھاتا ہوں۔ ایک دفعہ میں گیا تو مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ آج اذان سے پہلے صلاۃ کا مسئلہ چھیڑنا ہے بعض ساتھیوں۔ میں نے کہا کہ کون ہے اس مسئلے کو ہوا دینے والا؟ تو انہوں نے بتایا کہ بشیر احمد بٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں صلاۃ کیوں نہیں ہوتی اس مسجد میں۔
میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی پرچی وغیرہ آئے گی، لیکن تقریر میں کوئی پرچی نہیں آئی۔ جب جمعہ سے فارغ ہوا تو اٹھ کے نکلنے لگا تو 8-10 آدمی آ گئے، وہ بشیر بٹ بھی ان کے اندر تھا۔ کہنے لگا جی یہاں ذرا بیٹھ جائیں، ایک مسئلہ حل کر۔ میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگے جی باقی مسجدوں میں اذان سے پہلے صلاۃ ہوتی ہے، یہاں صلاۃ کیوں نہیں ہو رہی؟ میں نے کہا یہ میرے حل کرنے کا مسئلہ نہیں، یہ بابا بشیر بیٹھا ہے، اس کے حل کرنے کا مسئلہ۔ اب وہ جلدی سے بولا، کہتا جی میں تو جاہل آدمی ہوں، میں کیسے مسئلہ حل کروں گا؟ میں نے کہا جاہلوں کے مسئلے جاہل ہی حل کر لیا کرتے ہیں، اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ آپ حل کر لیں گے، میں آپ سے کرواتا ہوں ابھی۔ کہتا جی نہیں مجھ سے حل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میں ابھی کروا دیتا ہوں۔ میں نے کہا مسجد میں بیٹھے ہو، میں سوال کروں گا، جھوٹ نہیں بولنا۔ پہلا سوال میں نے یہ کیا کہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا 72 سال۔ اب اس واقعے کو بھی 20 سال سے زیادہ تقریباً ہو چکا۔ میں نے کہا جب پاکستان بنا ہے ہجرت کر کے یہاں آیا ہے یا پاکستان بننے سے پہلے یہاں رہتا تھا؟ کہتا نہیں پاکستان بننے کے بعد آیا ہوں، ہجرت کر کے آیا ہوں، مہاجر ہوں۔ میں نے کہا کہ پاکستان جب بنا ہے تو تمہیں پتہ ہے کیا کچھ ہوا؟ کہتے بالکل، میں بالغ تھا، سب کچھ میرے سامنے ہوئے۔ میں نے کہا جس علاقے کے اندر تم رہتے تھے وہاں مسجدیں تھی، مسلمان رہتے تھے، اذانیں ہوتی تھی؟ کہتا سب کچھ ہوتا تھا۔ میں نے کہا وہاں اذانوں میں صلاۃ ہوتی تھی؟ اب تھوڑا سا سوچ کے کہتا وہاں تو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ پھر یہ صلاۃ کب سے شروع ہوئی؟ تھوڑی دیر سوچ کے کہتا ہے یہ تو ابھی سے، جب سے یہ سپیکر آئے ہیں اس وقت سے شروع ہوئی ہے، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ جس علاقے میں تم پاکستان بننے سے پہلے رہتے تھے ان لوگوں کا ایمان مضبوط تھا یا آج کل کے لوگوں کا ایمان زیادہ مضبوط ہے؟ کہنے لگا جی وہ تو بڑے پکے مسلمان ہوتے تھے، آج کل تو ہر طرف بے ایمانی ہے۔ میں نے کہا جو پکے مسلمان تھے ان کا ایمان پکا تھا، نمازیں پکی تھیں، اذانیں پکی تھیں یا کچی تھیں؟ جب یہ کہا تو سوچ کے کہتا جی بات سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ اگر یہ چیز کوئی دین کا حصہ ہوتا تو پیچھے سے آتا، لیکن یہ ابھی شروع ہوا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ یہ 1953 کی ختم نبوت کی تحریک میں فیصل آباد سے یہ کام شروع ہوا ہے، کیونکہ اس وقت سارے مرزائیوں کے خلاف متفق ہو چکے تھے، تو ان میں اختلاف ڈالنے کے لیے جو ہے وہ مولوی سردار نے فیصل آباد سے یہ کام شروع کیا تاکہ وہ اتحاد ختم ہو جائے۔ تو اب وہ کہنے لگا کہ بالکل ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا۔ تو بات وہی ہے کہ جو پہلے سے دین چلا آ رہا ہے وہی دین ہوگا۔ آج ہمارے حکمران یا عوام پریشان ہے تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ اس اصول کے مطابق دیکھ لو کہ کون اختلاف ڈالنے والا۔ اگر اسی اصول کے مطابق تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کر لیں تو بہت سے فرقے ایسے ملیں گے جو پاکستان بننے سے پہلے نہیں تھے۔ مثلاً یہ جماعت المسلمین آج کل جو چل رہی ہے، مسعود احمد BST کی، یہ بھی 1994 میں اس کی بنیاد رکھی اور مستقل طور پہ 1995 کے اندر اس کا اعلان کیا، 1984 کے اندر بنیاد رکھی اور جو ہے وہ 94 کے اندر مستقل جو ہے وہ اس نے جماعت بنائی۔ تو اب اس جماعت کا علماء کے ساتھ اختلاف ہے، تو اختلاف کی نسبت کس کی طرف ہوگی بھائی؟ جماعت المسلمین اور غیر جماعت المسلمین میں اگر اختلاف ہے تو اختلاف کی بنیاد کس نے ڈالی؟ جماعت المسلمین نے۔ اسی طرح کیپٹن مسعود عثمانی، اس نے کراچی کے اندر جو ہے ایک جماعت حزب اللہ بنائی اور اس کے اندر جو ہے یہ ذہن بنایا کہ تعویذ گنڈا، ہر قسم کا تعویذ شرک ہے، اور اسی طرح کرامات کا انکار کیا اور وحدت الوجود کو شرک کہا اور حیات النبی کا انکار کیا اور سماع موتا کو شرک کہا۔ اب اس حزب اللہ نے اختلافی مسائل بیان کیے تو حزب اللہ اور غیر حزب اللہ میں جو اختلاف ہوا، کس نے اختلاف ڈالا؟ حزب اللہ نے۔ اسی طرح یہ حیات النبی اشاعت التوحید والسنہ،
اس کے ساتھ جو اختلاف ہیں یہ بھی پاکستان بننے کے 11 سال بعد جو ہیں وہ شروع ہوئے۔ جب پاکستان بنا ہے ان علاقوں کے اندر مسلمان کہلانے والے شرابی تو مل جائیں گے جو شراب پیتے ہیں، زانی مل جائیں گے مسلمان کہلانے والے، لیکن کوئی حیات النبی کا منکر ان علاقوں کے اندر نہیں ملے گا۔ جنہوں نے انکار کیا گجرات سے عنایت اللہ شاہ نے، ان کے استاد اور پیر سارے کے سارے حیات النبی کے قائل تھے۔ تو اب جب حیاتی اور مماتی کا اختلاف شروع ہوا تو اختلاف کس نے ڈالا بھائی؟ مماتی نے ڈالا۔ اب اس کو سمجھانا چاہیے، اگر پابندی لگانی ہے اس پہ لگا دیں۔ اسی طرح یزید کو حد سے بڑھانا، یہ پاکستان بننے کے بعد محمود احمد عباسی نے کراچی سے کتابیں لکھنی شروع کی کہ یزید جو ہے وہ بہت بڑا نیک آدمی تھا، صالح تھا، اس سے پہلے جو ہے یہ نظریہ یہاں نہیں تھا۔ تو اب یزیدی اور غیر یزیدی میں جو اختلاف شروع ہوا وہ کس نے ڈالا؟ یزیدیوں نے ڈالا۔ تو ان کو پکڑ لیں۔ اسی طرح اگر تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو بہت سے اختلاف حل ہو جائیں گے۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی پریشانی کی ضرورت نہیں، عوام کو بھی پریشانی کی ضرورت نہیں، پتہ چل جائے گا کہ اختلاف ڈالنے والے کون ہیں اور کون جو ہیں وہ اختلاف ڈالنے والے نہیں۔ ایک جگہ میں یہی بیان کر رہا تھا تو ایک چٹ آ گئی کہ دیوبند بھی انگریز کے دور کے اندر بنا ہے، انگریز کے دور سے پہلے نہیں، اس لیے دیوبندی اور غیر دیوبندی اختلاف جو ہے وہ اس کے اندر بھی دیوبندیوں نے اختلاف ڈالے۔ میں نے کہا میری بات اچھی طرح سنی نہیں یا سمجھی نہیں، کیونکہ میں نے جماعت من حیث الجماعت جو ہے وہ کسی کو نہیں کہا۔ میں نے کہا جس کے نظریات، عقائد اور اعمال نئے ہوں۔ تاریخ سے کوئی آدمی ثابت کر دے کہ علماء دیوبند نے دیوبند بنا کے کوئی نئے عقیدے ایجاد کیے یا نئے اعمال ایجاد کیے تو بالکل وہ بھی جو فرقہ ہوں گے انہوں نے اختلاف ڈالا، لیکن ایسا اگر نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ ان کو یہ کہنا کہ یہ اختلاف ڈالنے والے ہیں۔ علماء دیوبند نے تو جاننے دے کے سنت کی حفاظت کی اور بدعت اور سنت کے اندر فرق بیان کیا۔ کوئی ایک عقیدہ دکھا دے کہ جو علماء دیوبند کا وہ پہلے نہیں ہو تو یہ بات غلط ہے۔ تو خیر اس اصول کے مطابق عوام یہ اگر اصول سمجھ آ جائے، یہ غامدی فرقہ جو ہے یہ بھی پاکستان بننے کے بعد شروع ہوا۔ بہت سے فرقے جو ہیں اب ہمارے حکمران بھی پریشان ہیں، ہم کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم کھوج لگا کے بتا رہے ہیں کہ وہاں سے جو ہے وہ اختلاف شروع ہوا، وہاں تم پہنچ جاؤ۔ اگر نیت خالص ہے تو بالکل جو ہے یہ باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں، عوام کے ذہن میں بھی آ سکتی ہیں۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ نظریاتی اختلاف ہمیشہ بعد والا ہوتا ہے، تو بعد والے اختلاف کو چھوڑ دیا جائے، پہلے جو نظریات چلے آئے ہیں ان کو لے لیا جائے تو سارے جو ہے وہ امن و امان ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی یزید کے بارے میں یاد رکھو کہ یزید کے بارے میں بہت سے لوگ تو اس کو کافر تک کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کو کافر کہتے ہیں۔ تفسیر مظہری کے اندر فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ کے تحت جو ہے وہ ان کا قول مولانا ثناء اللہ صاحب پانی پتی نور اللہ مرقدہ نے نقل کیا ہے کہ ان کے صاحبزادے نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن کہا کہ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم یزید کے حامی ہو۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا بھئی یزید کی حمایت کون کر سکتا ہے جس پہ خدا نے قرآن کے اندر لعنت کی ہے؟ تو صاحبزادے نے پوچھا کہ قرآن کی کس آیت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت پڑھی فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب ان کو حکومت ملے گی تو وہ قطع رحمی کریں گے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے
تو معلوم یہ ہوا کہ امام احمد بن حنبل نے اس آیت کا مصداق قرار دیا، اور شخصی لعنت جو ہے یاد رکھیں کہ کافر کے اوپر ہوتی ہے، شخصی لعنت فاسق کے اوپر نہیں ہوتی۔ شخصی کا مطلب یہ ہے کہ نام لے کے کسی پر لعنت کرنا، یہ کسی کافر، ایسے کافر پر ہوتی ہے جس کا کفر کے اوپر مرنا یقینی ہو۔ ویسے اگر کافر زندہ ہے تو اس کے اوپر بھی شخصی لعنت لکھا ہے کہ جائز نہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو جائے، جب مرنے سے پہلے مسلمان ہو گیا تو وہ لعنت کا مصداق نہیں رہے گا۔ تو شخصی لعنت اس شخص کے اوپر ہوتی ہے، جیسے ابو لہب کے بارے میں قرآن میں آ گیا کہ وہ شرک کی حالت میں گیا ہے، تو اس کے اوپر اگر کوئی لعنت کرے تو یہ جائز ہے، اور جس کا خاتمہ کفر کے اوپر یقینی نہیں ہے اس کے اوپر لعنت کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے جو استدلال کیا وہ کیوں کیا؟ ویسے ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں لعنت کا، ہمارے بزرگ یہی کہتے ہیں کہ فاسق فاجر ہے، اس کو لعنتی نہ کہو۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو وہ جو ہے وہ صالح تھا، نیک تھا، لیکن ایسے اس نے افعال کیے جو قابل لعنت ہیں، تاریخ کی روایتوں میں آتے ہیں، لیکن وہ روایات تاریخی ہیں، اگر واقعی وہ روایت صحیح ہیں تو واقعی وہ لعنت کے قابل ہے، اگر وہ روایات صحیح نہیں تو پھر لعنت کے قابل نہیں ہے۔ وہ افعال کیا کیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا، اسی طرح مکے پہ چڑھائی کی، مدینے کے اوپر چڑھائی کی، بہت سے صحابہ کرام کو جو ہے وہ شہید اس نے کرایا۔ تو ایسے کام کرنے کی وجہ سے، لیکن یہ کام کرنا یہ لعنت نہیں ہے، کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر نہیں ہے۔ تو جب کفر نہیں ہے تو پھر لعنت کیوں؟ تو اس کا بعض حضرات نے جواب دیا ہے کہ یزید کے صاحبزادے، ان کا نام معاویہ تھا، باپ کا نام بھی معاویہ ہے، بیٹا بھی جو ہے وہ معاویہ تھا، تو ان کو جب یزید کے بعد حکمران بنایا گیا، 40 دن انہوں نے حکومت کی، بعد میں وہ فوت ہو گئے۔ جب حاکم بنایا تو یہ الصواعق المحرقہ کے اندر بھی ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا خطبہ نقل کیا ہے، اور اسی طرح یہ تاریخ طبری وغیرہ کے اندر بھی ہے، اس نے کہا کہ بھئی میں اس حکومت کو قبول نہیں کرتا، اپنی طرف لے جا، اور کہا کہ اس حکومت کی وجہ سے میرے باپ نے جو کام کیے ہیں وہ اب جواب دہ ہو رہا ہوگا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ خمر کو حلال سمجھتا تھا یزید۔ ایک ہے خمر کا پینا، یہ کفر نہیں ہے، لیکن خمر کو حلال سمجھنا یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ تو انہوں نے اس روایت کے اندر یہ ہے کہ وہ خمر کو حلال سمجھتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہی روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئی، اس لیے انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ اس کے اوپر لعنت جو ہے وہ جائز ہے۔ اور بھی جو ہے وہ بہت سے لوگ انہوں نے لعنت کی، شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح جو ہے بہت سی فتاویٰ کی کتابیں، فتاویٰ بزازیہ کے اندر ہمارے لکھا ہے کہ وہ واقعی جو ہے وہ لعنت کے قابل تھا، اور اتنی روایات ہیں کہ جس کی وجہ سے کفر ثابت ہے، لیکن پھر بھی ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے لعنت میں، اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اس کا نام لے کے لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ کہہ دینا کہ قاتل حسین پہ لعنت ہے، یہ شخصی لعنت نہیں، یہ جائز ہے، لیکن شخصی لعنت جو ہے کافر کے اوپر ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے احتیاط کیا کہ شخصی لعنت اس پہ نہ کی جائے اس کا نام لے کر۔ اب کیا کیا جائے؟ سب کا اتفاق ہے، ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ الصواعق المحرقہ میں فرماتے ہیں کہ جو لعنت کے قائل نہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ بہت بڑا ظالم فاسق فاجر تھا۔ یہ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ کچھ لوگ پیدا ہو گئے، میں نے کہا پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ بہت بڑا نیک صالح تھا، اور یہ انہوں نے نظریاتی اختلاف بنا لیا
اکابر کے خلاف. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جماعت کے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے بلکہ اکثر لوگ جو ہے ان کے ساتھ مل گئے کہ شیعوں کی تردید کرتے کرتے جو ہے وہ شیعوں کو جلانے کے لیے یہ اس کی تعریف کرو تاکہ شیعے جل جائیں. وہ ہمارے عصمت شاہ صاحب کاظمی ہیں، انہوں نے سنایا کہ حکیم فیض عالم جیلم کے اندر تھا، اس نے ایسی کتابیں لکھنی شروع کی، حضرت حسین کے خلاف، حضرت حسن کے خلاف، حضرت علی کی خلافت کو نام نہاد خلافت لکھا اور یزید کے فضائل وغیرہ بیان کیے. فرماتے ہیں کہ میں وہاں جیلم گیا تو میں نے اس کو کہا، بیمار تھا، میں نے کہا کہ یہ تو نے کیا نیا کام شروع کر دیا، یزید کی جو ہے وہ تو نے تعریف کرنی شروع کر دی، حد سے بڑھانا شروع کر دی. تو اس نے یزید کو گندی گالی پنجابی کے اندر ماں کی دی کہ وہ جہاں سے پیدا ہوا ہے وہیں جائے. میں نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوئے یزید کا، ہم نے تو شیعوں کو جلانا ہے، اس لیے جو ہے اس کی تعریف کرتے ہیں تاکہ شیعے جل جائیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے غصہ آیا، میں نے اس کے تھپڑ مارا تو وہ اس کے مدرسے کے مدرسین اکٹھے ہو گئے کہ یہ پہلے مرنے والا ہے، جان دے اس کو جو ہے وہ. تو اب یہ چیز کہ شیعوں کو جلانا ہے، اپنا مسلک ہی جل جائے، یہ بات غلط ہے. یاد رکھو کہ ہمارے اکابر نے ہر باطل فرقے کی تردید کی ہے، لیکن حد کے اندر رہ کے کی. یہ نہیں کہ ان کو جلانے کے لیے جو ہے وہ حضرت حسین کو باغی کہہ دیا جائے اور یزید کے فضائل بیان کیے جائیں. افراط و تفریط ہمارے اکابر کے اندر نہیں تھی، جتنی جس کے اندر جرم ہے اتنا ہی وہ بیان کرتے تھے. تو اس لیے جو ہے وہ شیعوں کی تردید بھی کی ہے، لیکن اس طرح نہیں کی جس طرح آج کل مزاج بن گیا کہ ان کی تردید کرتے رہو، ہاں اپنے اکابر کی بھی تردید ہو جائے. یہ نہیں دیکھنا کہ اپنے اکابر کا نظریہ کیا. اور یہی وجہ ہے کہ جن کا یہ نظریہ بنا اب وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ قاسم نانوتوی اور گنگوہی وغیرہ شیعوں سے متاثر تھے، یا انہوں نے جو ہے وہ تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، انہوں نے جو ہے وہ حدیث کا ہی مطالعہ کیا. اکابر سے بدگمانی بلکہ بد زبانی جو ہے وہ ان کا شعار بن چکا ہے. ایک شخص مجھ سے بات کرنے لگا اسی موضوع پہ، کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ مولانا قاسم نانوتوی کو اور مولانا گنگوہی کو اور عطا اللہ شاہ صاحب کو پیش کرتے ہو، ہم صحابہ کے مقابلے میں ان بزرگوں کو نہیں مانتے. بزرگ ہیں ہمارے حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، لیکن ہم صحابہ کے مقابلے میں ان کو نہیں مانتے. میں نے کہا جناب آج تک تو ہم نے یہ اپنے اکابر سے سنا تھا کہ حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی اور ہمارے ان بزرگوں نے صحابہ کی محبت ہمیں دی ہے. آج پتہ چلا کہ یہ صحابہ کا مقابلہ کرتے رہے حضرت نانوتوی. اب میں نے کہا کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر آپ کے والد صاحب زندہ ہوتے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری تو آپ کی ٹھکائی کرتے کہ ان کا نظریہ وہ تو یہی کہتے تھے کہ خواجہ غلام فرید کے تعریف کے اندر انہوں نے نظم لکھی فارسی کے اندر، اس کا آخری شعر یہ ہے کہ ہر کے بد گفت خواجہ مارا ہست او بیگماں یزید پلید. کہتے ہیں کہ جو خواجہ غلام فرید کو برا کہتا ہے وہ یزید پلید ہے. میں نے کہا وہ تو جو ہے وہ پلید کہہ رہے ہیں اور تم نے ٹھیکہ لے لیا ہے اس کی صفائی کا. جب یہ کہا تو کہنے لگے ابا جی کون سے عالم تھے، وہ بھی تو واعظ ہی تھے، ان کی تحقیق نہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ ان سے زیادہ محقق پیدا ہو گئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ اولاد والدین کی تربیت کرے گی کہ ان کو عقل ہی نہیں تھی. ماں کو عقل نہیں، باپ کو عقل نہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے کہ بڑے حضرات کو علم نہیں ہوا، اب آپ کو علم ہو گیا. تو خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم یہاں جو ہے وہ فاسق ہی کہتے ہیں اور جائر ہی کہتے ہیں. اب
اس موضوع کے متعلق بہت سے جو ہیں وہ مسائل ہیں، ایک مشاجرات صحابہ بھی ہیں، مسئلہ لمبا ہو جائے گا۔ بہرحال یزید کے بارے میں یہی ہے۔ ایک جگہ ایک تقریر میں وہی صاحب اکٹھے ہوگا میرے ساتھ، تقریر کے بعد ماچھی وال ہے ضلع بہاڑی کے اندر، 4 چک میں تقریر تھی، تو قاری اسلم صاحب انہوں نے کہا کہ روٹی جو ہے وہ میرے پاس وہاں ماچھی وال مدرسے میں کھانی۔ اب وہاں میں انتظار میں کھڑا تھا کہ کوئی رکشہ وغیرہ آ جائے، تو ایک طالب علم آیا۔ پہلے تو قاری اسلم صاحب کہنے لگے کہ شاہ صاحب کے پاس گاڑی ہے، بیٹھ جائیں ان کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ آپ کا جلسہ صحیح ہو گیا ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، اتنا ہی غنیمت سمجھو کہ ان کا جو ہے وہ دماغ الٹا نہیں ہوا، اب مجھے وہاں بڑھاؤ گے تو کچھ نہ کچھ اور نہ بات ہو جائے۔ کہنے لگے جی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ بعد میں ایک طالب علم آ گیا، جی وہ گاڑی میں آ جائیں چلے۔ دوسرا آ گیا، شاہ جی کہتے ہیں آ جاؤ جی گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے سوچا کہ آج شاید مزاج کچھ نرم ہے، میں چلے گیا، ایک پاؤں جو ہے میں نے اندر رکھا، دوسرا باہر تھا۔ مجھے کہنے لگے بیٹھ جا بیٹھ جا، تو میرے کو ڈر نہ، میں تینوں کچھ نہیں کہندا، تو خیر المدار سے بیٹھ کے مینوں کافر کہندا رہیا کر، تے میری تے تو دعا یہ ہے کہ تیرا خدا ایمان تے خاتمہ کرے۔ اب جب یہ بات کہی تو میں نے کہا شاہ جی ادھر تو آپ کربلا کی تحقیق کر رہے ہیں، صدیوں پرانے اور بہت دور کی، اور خیر المدارس آپ سے اتنا دور نہیں ہے جتنا کربلا دور ہے۔ آپ کو کس نے بتایا ہے، کہا ہے کہ میں آپ کو کافر کہتا ہوں؟ وہ راوی بتاؤ۔ میں نے تو آج تک اس یزید کو بھی کافر نہیں کہا جس کی آپ وکالت کر رہے ہیں، تو آپ کو کس نے بتایا کہ میں آپ کو کافر کہتا ہوں؟ جب یہ کہا تو کہنے لگے اچھا پھر کیا کہتا ہے اس کو؟ میں نے کہا اس کو فاسق فاجر کہتا ہوں۔ کہنے لگے توبہ 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 توبہ، اللہ کے نبی نے جس کو جنتی کہا ہو تو اس کو فاسق فاجر کہتا ہے؟ میں نے کہا توبہ توبہ، اللہ کے نبی پہ بہتان لگا دیا، کہاں اللہ کے نبی نے اس کو جنتی کہا؟ تو کہنے لگے بخاری شریف میں روایت ہے کہ وہ لشکر جو ہے وہ جو قیصر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا جو ہے وہ مدینہ قیصر کے اوپر جو ہے وہ جنتی ہوگا۔ میں نے کہا بالکل غلط بات ہے، بخاری میں وہ روایت نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنتی۔ جب یہ کہا تو اب ذرا ٹھنڈے سے ہو کہ مجھے کہتے ہیں اچھا وہ روایت سنا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ روایت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، کہ سب سے پہلا لشکر جو ہے وہ مدینہ قیصر کے اوپر جو حملہ کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ الفاظ ہیں بخاری کی روایت کے۔ اب جلدی سے، اچھا جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ ان کی مغفرت ہو گئی تو فاسق فاجر کیوں کہتا ہے؟ میں نے کہا کہ یہاں تو جو ہے وہ یزید کا کہیں لفظ بھی نہیں ہے کہ یزید کا نام لے کے اللہ کے نبی نے جنتی کہا۔ اب ایک حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو کلمہ پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کلمہ پڑھ کے چوریاں کرے، ڈاکے مارے، سب کچھ جو ہے وہ اس کے لیے جائز ہو جائے۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے جو شروع میں تراجم ہیں جلد اول کے اندر، اس میں لکھا ہے کہ بعض لوگ اس حدیث سے یزید کی نجات پر استدلال کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی اس لشکر کے اندر شامل تھا، بلکہ اس لشکر کا سپہ سالار تھا۔ لیکن حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ استدلال صحیح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس استدلال کے اندر جہاد کے اندر شرکت کو گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے کہ جو مدینہ قیصر پہ لشکر حملہ کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور کفارے کی شان یہ ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگلے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اور یہ لشکر جو ہے وہ کب گیا؟ ایک روایت ہے کہ 51 ہجری میں، دوسرا یہ کہ 53 میں وہ لشکر گیا جس میں وہ تھا۔ تو
تو 53 سے پہلے گناہ اس کے معاف ہو گئے، جو بعد میں کیے وہ معاف نہیں ہوئے۔ اور اس نے برے کرتوت جو ہے وہ 61 کے بعد کیے ہیں۔ حضرت حسین شہید جو ہمیں 61 کے اندر ہوئے، اور اسی طرح مدینے اور مکے کے اندر جو چڑھائی کی ہے یہ اس کے بعد کی ہے۔ کفارے کی شان یہ ہے کہ پہلے گناہ تو معاف ہوتے ہیں، کفارے کے بعد والے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اگر کسی آدمی نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے تو کہتے ہیں کہ کفارہ دو، تو کفارے سے پچھلے روزے کا کفارہ ہوگا یا آگے بھی توڑتا رہے؟ پچھلے کا ہوگا۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو کفارہ بنتا ہے گناہوں کا، یہ پچھلے گناہوں کا بنتا ہے کہ جو اس غزوے میں شریک ہوگا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس نے جو حضرت حسین کو شہید کرایا اور باقی ظلم کیے ہیں وہ بعد کے اندر کیے ہیں، ان کا یہاں ذکر ہی نہیں۔ فرمایا کہ ہاں اگر یہاں الفاظ حدیث میں یہ ہوتے کہ مغفور لہو الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک کے گناہ ان کے معاف کر دیے جائیں گے، تو پھر تو استدلال کوئی کر سکتا تھا۔ لیکن جب یہ الفاظ یہاں نہیں الی یوم القیامہ کے، تو پھر یزید کی نجات کے اوپر استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس نے جو برے گناہ کیے ہیں بعد کے اندر، کہ اصرار علی شرب الخمر، خمر ولیتی شراب کو کہتے ہیں، انگوری شراب کو، کہ خمر کے صرف پیتا نہیں تھا بلکہ اصرار کر کے پیتا تھا۔ وقتل الحسین، اور حضرت حسین کو اس نے قتل کرایا، اور مدینے کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کی۔ یہ گناہ بعد والے انہوں نے ذکر کیے۔ اب یہاں بھی بہت سے لوگ آج کل یہ کتابیں شائع کر رہے ہیں کہ جی جب حضرت حسین شہید ہوئے ہیں تو یزید کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو 400 میل دور بیٹھا تھا، اس کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ بالکل یہ بات غلط ہے۔ یزید کا قاتل کہنے والے صحابہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کامل ابن اسیر کے اندر ہے کہ یزید کے خلاف حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جب بیعت لینی شروع کی مکے کے اندر، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضرت ابن عباس کو بھی یہ دعوت دی کہ میری بیعت کر لو، لیکن حضرت ابن عباس نے بیعت نہیں کی۔ یزید کو جب پتہ چلا تو یزید نے شکریہ کا خط حضرت ابن عباس کو لکھا کہ آپ نے میری رشتہ داری کا خیال کیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں ملحد لکھا ہے اس نے کہ اس ملحد کی بات تو نے نہیں مانی، حالانکہ ابن زبیر صحابی ہیں اور یہ یزید ان کو ملحد کہہ رہا ہے۔ تو شکریہ میں ادا کرتا ہوں، حضرت ابن عباس کو کہا آئندہ بھی اس رشتہ داری کا تو خیال کرے گا، بلکہ باقی جو مکے میں آنے والے لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، بیعت کروانا چاہتا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ ان کو بھی روکیں گے کہ وہ ابن زبیر کی بیعت نہ کرے۔ جب یہ خط حضرت ابن عباس کو پہنچا تو حضرت ابن عباس کا جواب جو ہے وہ بہت لمبا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، انہوں نے جواب لکھا کہ اے شخص، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ابن زبیر کی بیعت تیری وجہ سے نہیں کی اور تو میرا شکریہ ادا کرتا ہے، مجھے تیرے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہی شخص ہے کہ تو نے ہمارے اوپر مظالم ڈھائے ہیں اور حضور کے نواسے کو تو نے شہید کر دیا ہے۔ اب وہاں بالکل قتل حسین کا لفظ ہے، حضرت ابن عباس صحابی کہہ رہے ہیں یزید کو کہ تو نے جو ہے وہ قتل کرایا۔ جب صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قتل کے اندر شریک ہے، ایک کسی صحابی کی صفائی نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ یہ قتل کے اندر شریک نہیں۔ آج کل نام یہ لے رہے ہیں کہ ہم صحابہ کے مقابلے میں نہیں مانتے، حالانکہ صحابہ کی بات تو اکابر نے مانی ہے، انہوں نے تو مانی نہیں۔ تو ایک صحابی بھی یہ نہیں کہتا، بلکہ یہ قتل حسین کا انہوں نے الزام لگایا اور اس خط کے اندر یہ کہا کہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ ہماری گردنیں بھی تو کاٹے گا
اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں اللہ موقع دے ہم حضرت حسین کے خون کا تجھ سے بدلہ لیں۔ تو یہ اس خط کے اندر لکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابن عباس بھی اس کو جو ہے وہ قاتل حسین کہہ رہے ہیں، صحابی ان کی بات مان لینی چاہیے۔ بلکہ عبید اللہ بن زیاد البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ اس کی ماں نے جو ہے وہ اس سے کہا کہ تو نے یہ کیا کام کیا، حضرت حسین کو شہید کیا؟ تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو ہے وہ میں نے یہ مجبور ہو کے کیا۔ شمر کی بھی یہی روایت ہے، اور دوسری روایت عبید اللہ بن زیاد کی یہ ہے کہ جس وقت یہ یزید جو ہے اس نے کوئی اس کو حکم دیا کہ اب مدینے والوں نے بغاوت کر دی ہے اور مدینے کے اوپر میں لشکر بھیج رہا ہوں، عبید اللہ بن زیاد کو کہا کہ تو اس کی جو ہے سپہ سالاری کر۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ میں ایک گناہ کر کے منہ کالا کر چکا ہوں تیری کہنے کی وجہ سے کہ حضور کے نواسے کو شہید کر دیا، اب میں حضور کے شہر کے اوپر بھی تیرے کہنے کی وجہ سے حملہ کروں، میں یہ دو گناہ نہیں اپنے سر لینا چاہتا، ایک گناہ میں لے چکا ہوں۔ تو عبید اللہ بن زیاد جو گورنر ہے وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے کہنے کی وجہ سے جو ہے میں نے کیا۔ آج 15ویں صدی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ مدعی سست گواہ چست والا معاملہ ہے کہ وہ تو اس وقت سارے یہی کہتے رہے، شاہ ولی اللہ صاحب بھی قتل حسین کا اسی کے ذمے وہ گناہ ڈال رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے صفائی دینی شروع کر دی۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تراجم کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر الی یوم القیامہ کے لفظ بھی اس روایت میں ہوتے کہ قیامت تک جو ہے وہ اس کے گناہ بخشے جائیں گے، تو پھر بھی یزید اس میں داخل نہ رہتا، کیونکہ اس عموم سے اس کی تخصیص ہو جاتی، کیونکہ اس نے جو ہے وہ بعد میں بہت سے گناہ کیے ہیں، اس بشارت سے اس نے خارج ہو جانا تھا۔ تو اب شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ اس کا جواب دیا۔ تو خیر میں نے ان سے کہا کہ اس سے استدلال غلط ہے۔ میں نے کہا کہ پھر بخاری کی یہ روایت صفحہ 410 کے اوپر ہے پہلی جلد میں، اور یہ حضرت ام حرام کی روایت ہے۔ ام حرام فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دوپہر کے وقت میرے گھر تشریف لائے اور کچھ کھانا وغیرہ میں نے کھلایا، حضور سو گئے۔ اچانک جو ہے وہ حضور کی آنکھ کھلی تو مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کا ایک لشکر دیکھا ہے کہ سمندر کے اوپر ایسے تختوں کے اوپر بیٹھا ہے جیسے بادشاہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہیں، کہیں جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ قد اوجبوا، اس لشکر نے جنت واجب کر لی۔ یہ کہا تو حضرت ام حرام فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت دعا کریں کہ میں اس لشکر کے اندر شریک ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تو اس لشکر میں شریک ہوگی۔ اس کے بعد حضور پھر سو گئے۔ سونے کے بعد حضرت ام حرام فرماتی ہیں پھر مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت اب کیسے خوشی کے آثار ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، کہ سب سے پہلے جو قیصر کے شہر کے اوپر حملہ کرے گا لشکر، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں کہ دعا کریں کہ اے اللہ کے نبی میں اس لشکر میں شریک ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تو اس میں نہیں ہوگی، تو پہلے میں ہوگی۔ اب یہ روایت ہے بخاری شریف کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت تقریباً 7 جگہ نقل کی ہے۔ 6 جگہ جو ہے پہلی جلد کے اندر ہے کتاب الجہاد کے اندر، اور دوسری جلد کے اندر بھی ایک جگہ ہے، لیکن ان 6 جگہ اس روایت کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حضور کے صحابی ہیں، حضور کے خادم ہیں۔ اور یہ جو صفحہ نمبر 110 اور 9 کی روایت ہے، اس کے راوی عمیر بن اسود انسی ہیں۔
یہ عمیر بن اسود جو ہیں وہ صحابی نہیں، غیر صحابی ہیں۔ یہ خود کہتے ہیں کہ ام حرام خیمے میں بیٹھی تھی، جب انہوں نے یہ حدیث سنائی ہم خیمے سے باہر بیٹھے تھے، ہم نے یہ سنی اور معلوم ہوا کہ یہ غیر محرم ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام حرام کے بھانجے ہیں، محرم ہیں، اور جتنا بھانجا تحقیق کر سکتا ہے غیر محرم اتنی تحقیق نہیں کر سکتا۔ اور دوسری وجہ میں نے بتائی کہ حضرت انس جو ہیں صحابی ہیں، عمیر بن اسود صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں۔ اب لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے مقابلے میں غیر صحابی کو نہیں مانتے۔ میں نے ان سے کہا کہ حضرت جی یہ آپ روایت جو پیش کر رہے ہیں یہ تو غیر صحابی کی ہے، 6 جگہ بخاری کے اندر جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے الفاظ ہیں وہ ذکر کر دو، کیونکہ ان کے اندر یہ الفاظ نہیں مغفور لہم کے، ان کے اندر وہی ہے کہ فقال مثل ذالک کے پہلے کی طرح کہا۔ اب آپ کو جو ہے عمیر بن اسود کی روایت تو پسند آ گئی جو صحابی نہیں ہے، اور جو 6 جگہ صحابی کی روایت امام بخاری نے نقل کی ہے وہ کیوں نہیں پسند ہے؟ جب یہ کہا تو مجھے کہنے لگے اچھا تو نے غیر مقلدوں کی طرح جو ہے وہ بخاری کے روایتوں پہ بھی جرح شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ میں نے جرح نہیں شروع کی، میں جو 6 روایتیں پیش کر رہا ہوں وہ بھی بخاری کی ہیں۔ میں وجہ ترجیح بیان کر رہا ہوں کہ وجہ ترجیح اگر صحابی کو دینی ہے تو پھر وہی الفاظ نقل کرو جو دوسری 6 روایتوں کے اندر ہے، اس روایت کے الفاظ جو ہیں یہ وجہ ترجیح نہیں بن سکتے۔ خیر اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے، وہاں ماچھی وال وہاں پہنچ گئے۔ قاری اسلم صاحب نے کہا کہ یہاں کھانا ہے، تو اس کو غصے میں کہتے میں نہیں تیرا کھانا کھاتا، میں آگے جا کے کھاؤں گا۔ وہاں سے جا کے سنا بھیڑ جا کے کھانا کھایا۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک نظریاتی اختلاف چلا اور قرآن و حدیث کا مفہوم بگاڑ کر یزید کی جو ہے وہ فضیلت تلاش کرنی شروع کر دی۔ یہ ہمارے اکابر کا مسلک نہیں ہے۔ اکابرین دیوبند اس کو فاسق فاجر کہتے ہیں۔ حضرت نانوتوی جہاں لکھتے ہیں یزید پلید کا لفظ لکھتے ہیں اور کہیں خبیث کا لفظ لکھتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ یہ کہنا کہ وہ صالح تھا یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور میں نے یہ آیت جو ہے وہ بھی پیش کر دی کہ اس آیت سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے تھے یزید کے فاسق فاجر ہونے کے اوپر۔ بلکہ البدایہ والنہایہ کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جب حرہ کا واقعہ پیش آیا ہے تو ان دنوں میں قرآن کی آیت فخالف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، اس آیت کو اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ فخالف من بعدہم بعد 60 خلف اضاعوا الصلاۃ، کہ 60 ہجری کے بعد ایسے نااہل خلیفہ ہوں گے کہ وہ جو ہیں خلف اضاعوا الصلاۃ کے نمازوں کو ضائع کریں گے اور واتبعوا الشہوات شہوات کے پیچھے لگیں گے، فسوف یلقون غیا، وہ جو ہے جہنم کی غی نامی وادی کے اندر ان کو گرایا جائے گا۔ تو حضرت ابو سعید خدری اس کا مصداق اسی کو بناتے تھے کہ 60 سال کے بعد اور 60 کے بعد جو ہے یزید خلیفہ بنا ہے، تو وہ بھی اسی کا مصداق اس کو سمجھا کرتے تھے۔ تو اس لیے اکابر نے یہ صفائی نہیں دی۔ اور جو دوسری انا اعطیناک الکوثر والی میں نے آخری انا شانئک ھو الابتر پڑھی ہے، حضرت خواجہ پارسا رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں ان کے ملفوظات کے اندر یہ ہے کہ وہ یہ آیت پڑھتے تھے کہ ان شانئک ھو الابتر، کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کا دشمن جو ہے وہ دم کٹا ہو جائے گا۔ جب کافروں مشرکوں نے یہ کہا کہ حضور کے صاحبزادے فوت ہو گئے ہیں، اب ان کا جو ہے وہ پیچھے نام لینے والا نہیں رہے گا، یہ ابتر ہو گئے، تو اللہ نے جواب دیا ان شانئک ھو الابتر۔ خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے تھے کہ اس کے اندر جو ہے وہ یزید بھی اس کا مصداق ہے۔
کیونکہ یزید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو ختم کرنے کی کوشش کی کربلا کے اندر، لیکن اللہ نے ان کو ختم نہیں ہونے دیا۔ آج پوری دنیا کے اندر ان کی اولاد سید موجود ہیں، لیکن یزید کی اولاد یہاں نہیں ہے، وہ دم کٹا ہو گیا۔ کسی علاقے کے اندر یزید کی نسل جو ہے وہ نہیں چلی، اس کے جو بیٹے تھے وہ فوت ہو گئے، بعض روایت میں ہے کہ پوتے ہوئے، اس کے بعد جو ہے وہ نسل ختم ہو گئی۔ تو اس لیے انا شانئک ھو الابتر کا مصداق جو ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت کی مخالفت کر کے اس نے حضور کی مخالفت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ابتر بنا دیا۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے نظریاتی اختلاف میں سے، میں نے مثال کے طور پر ذکر کیا، اور بہت سے نظریاتی اختلاف ہیں، اور یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں جا کر جو ہے وہ ان کی اچھے انداز سے تردید کی جائے۔ یاد رکھیں کہ انداز جو ہے وہ اچھا ہی ہونا چاہیے، کسی کو گالی دینا یہ جو اچھا نہیں ہے۔ وہ حضرت جلندری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انداز جو ہے وہ اچھا ہو، اور یاد رکھیں کہ حالات جب بدلتے ہیں تو امر بالمعروف نہی عن المنکر سے اللہ تعالی حالات ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن اچھے انداز سے ہوں، دعوت کا کام جو ہے وہ کرتے رہیں، اہل سنت والجماعت کے عقائد کی جو ہے وہ دعوت دیتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی حالات جو ہے وہ درست کر دیں گے۔ وہ ساتھیوں نے کہا تھا کہ بچیوں کی طرف بھی کچھ جو ہے وہ انتظام ہے، ان کے بارے میں کوئی خاص مسئلہ تو ذہن میں نہیں آیا، وقت بھی ختم ہو گیا۔ آج کل غیر مقلدین جو ہیں وہ بہت سے مسائل ان میں بھی چھیڑتے ہیں، 8 تراویح کا مسئلہ جو مشترکہ ہے، اور خاص مسئلہ یہ کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ ائمہ اربعہ اور احادیث سے جو ہے یہ ان کا فرق موجود ہے۔ آج کل ان کا یہ کہنا کہ بخاری کے اندر حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے، مردوں کو بھی شامل ہے، عورتوں کو بھی شامل ہے، اس لیے عورت نے بھی نماز ایسے ہی کھل کے سجدہ کرنا ہے جیسے مرد نے کرنا۔ لیکن یاد رکھو کہ صلو کما رأیتمونی، یہاں صلو مذکر کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ نہیں ہے۔ مذکر کے صیغے میں مؤنث جو ہے وہ بالطبع تو داخل ہوتی ہے، اشالتاً نہیں۔ اور دوسری طرف اشالتاً روایات ہیں مراسیل ابی داؤد کے اندر کہ 2 عورتوں کو حضور نے کھل کر سجدہ کرتے دیکھا اور ڈانٹا، فرمایا کہ سمٹ کر زمین کے ساتھ سمٹ کر سجدہ کرو، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ، کہ عورت مرد کی طرح نہیں ہے۔ اب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نماز میں عورت مرد کی طرح نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ عورت مرد کی طرح۔ اور پھر جو ہے بہت سی روایات ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ عورت کا سجدہ اور ہے، مرد کا سجدہ اور ہے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی طبرانی کے اندر روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے وائل، جب نماز پڑھے تو اپنے تکبیر تحریمہ کہتے وقت کانوں کے برابر ہاتھ اٹھایا کر، اور عورت جو ہے وہ نیچے کندھوں کے برابر اٹھائے، اس لیے کہ عورت مرد کی طرح نہیں ہے۔ تو یہ بھی فرق حضور نے بیان کر دیا۔ اور حضرت ابن عمر کی طبرانی میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت جو ہے اپنی ران پہ ران رکھ کے بیٹھتی ہے، سمٹ کے تو سجدہ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ بن جاؤ کہ میں نے اپنی اس بندی کو بخش دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ 4 امام ہیں، چاروں کا جو ہے وہ اجماع ہے کہ ایک نماز نہیں ہے، اس کے اندر فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو اہل حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔